سر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میرا خیال تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے کہ یہاں سب اپنے ہی بیٹھے ہیں. اگر بہت فصاحت اور بلاغت کی اردو نہیں بول سکتے تو کم سے کم اپنے دل کی بات کہنے میں تو کوئی دقت ہے ہی نہیں. اس لیے تقریباً 64 سال مجھے اجراڑے میں ہو گئے. شروع سے میں نے مسلمانوں سے 3 بات کہتا چلا رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ پورے ملک میں اس کا اثر پڑا. وقت چونکہ کم ہے اور کم بھی نہیں ہے، مغرب کی نماز تو یہاں ہو ہی سکتی ہے، مگر جن حضرات کو مغرب کی نماز مساجد میں پڑھانی ہے، پہلی بات بنیادی طور پر میں یہ کہتا ہوں سب مسلمانوں سے، کلکتہ ہو، بنگلور ہو، میسور ہو، مدراس ہو، یو پی ہو، بہار ہو، سب جگہ، کہ کسی مسلمان عاقل بالغ کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. انشاءاللہ. کیوں؟ ہمارے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے نہیں چھوڑی، اماموں نے نہیں چھوڑی، اور اماموں کے بعد جو اولیاء اللہ بزرگان دین اس ملک میں خطے خطے جگہ جگہ رہے ہیں، قیام کیا ہے، آج بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ شیخ معین الدین اجمیری تو پھر لوٹ کے نہیں آ سکتا، وہ چلے گئے. اس امت میں بدل تو رہے گا قیامت تک، جو گیا اس کا بدل رہے گا. مولانا الیاس گئے، ان کا بدل مولوی یوسف، مولوی یوسف گئے، ان کا بدل مولوی نام، وہ گئے، ان کا بدل مولوی صاحب. مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند سے گئے تو ان کا بدل شیخ الہند، لیکن شیخ الہند استاد سے نہیں بڑھ سکتا. اور شیخ الہند گئے تو مولانا سید حسین احمد مدنی. قانون فطرت یہ ہے اور قانون اسلام یہ ہے کہ نعم البدل نہیں ہوگا، بدل ضرور رہے گا، نعم البدل نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق کا عمر فاروق نعم البدل نہیں ہے، بدل ہے. اور بدل اس لیے اللہ نے رکھا ہے دنیا میں کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. یہ نعم البدل سے باقی رہے یا بدل سے باقی رہے، نعم البدل مشکل ہے اور بدل آسان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو گئے وہ چلے گئے، اور جو موجود ہیں ان کے بدل آئیں گے، نعم البدل. آج حضرت مولانا سعد صاحب یا دارالعلوم کے اندر علامہ قمر جو میرے ساتھی ہیں، وہ بخاری پڑھانے کے اندر شیخ الاسلام کا بدل نہیں ہو سکتا. تو ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھی نماز کو نہ چھوڑے، نہ ہمارے بزرگوں نے چھوڑی. سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا، نماز کا ہوگا.
اللہ سب سے پہلے نماز کو پوچھے گا. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس دور میں، اس زمانے میں، ان حالات میں، ان ملکوں میں، ان شہروں میں، ان قصبات میں، ان دیہاتوں میں میرا خیال یہ ہے کہ 10% اس وقت نمازی نہیں. 100 میں سے 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. جمعے میں تو صفیں توڑ دیں گے، مصلی توڑ دیں گے، امام کو چھیڑ دیں گے، لوٹے پھوڑ دیں گے، اور عصر کی نماز میں اسی دن سبحان اللہ ایک صف پھر باقی رہ جائے گی. کیوں دھوکہ دے رہے خدا کو؟ خدا کو دھوکہ مت دو. خدا دھوکے میں نہیں آئے گا. خدا تو صرف لاڈلے محمد الرسول اللہ کی امت سمجھ کر تم پہ رحم کر رہا ہے. جو روٹی بھی مل رہی، کپڑا بھی مل رہا، کھانا بھی مل رہا، اللہ ہر نعمتیں دے رہا، یہ صرف حضور کی محبت ہے کہ میرے لاڈلے نبی کی امت زیادہ برباد ہے. تو بھائیوں، ایک بات تو صرف یہ ہے چھوٹی سی، کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں، 70 سال سے تقریباً یہی کہہ رہا ہوں، اور اس میں بڑا مجمع ہمارے حسینیوں کا ہے. یہ بڑی مدرسے کی بھی اور یہاں ہمارے حسینیوں کی بھی خوش قسمتی رہی کہ ان حضرات کو اجراڑے جیسی جگہ پڑھنے کو ملی. اور جو حسینی وہاں سے لوٹ کر آیا، اللہ کا شکر ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اپنے دین سے وابستہ ہے، کوئی بددینی کے نام پر قائم نہیں. یہ حسینیوں کی خوش قسمتی اور اللہ کی ان پر خاص رحمت ہے. اور 240 مدرسے پورے ملک کے اندر اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے بھاگ دوڑ کر کے میں نے قائم کی ہے. 240 اللہ انہیں قبول فرمایا رہا اور ہم سب کو قبول. ان میں بڑے بڑے ادارے بھی ہیں، اور حسینی بھی ماشاءاللہ اچھی اچھی جگہ پر تعلیم پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم کے بغیر کوئی قوم بھی زندہ نہیں رہ سکتی. بزنس ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ بغیر علم کے زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن، عالم دین، مفتی بنائیں. لیکن قرآن کا جو علم لفظ ہے، یہ کسی جگہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس کے ساتھ میں دین لگا ہوا ہے. مطلق علم ہے، کامن سینس جسے کہتے ہیں. پورے قرآن میں، پوری حدیثوں میں دین، یہ نہیں علم دین بلکہ دین پڑھو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول نمبر دین حاصل کرنا اپنی معلومات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے. لیکن جوتی بنانے کا اور جوتی گانٹھنے کا بھی علم ہے.
سینکڑوں ہزاروں فیکٹریاں ہیں کپڑا بنانے کی. اگر کپڑا بنانے کی فیکٹریاں نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ننگے رہتے. یہ بھی تو کمپلسری ہے. کیا کرتے آپ؟ میرے بھائیوں، جوٹ کی فیکٹریاں ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو گیہوں کہاں رکھتا، چاول کہاں رکھتا؟ پوری کائنات میں جو ہے وہ علم ہی کی اصل میں برکت ہے. بغیر علم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا ایک مفتی کی ضرورت اگر مسلمانوں کو ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ لیاقت علی، عبد الرحمان یا مشرف ڈاکٹر ہو اور ایم ڈی ہو، وہاں جانا اچھا لگے گا یا کہیں اور نام نہیں میں لیتا؟ اس لیے اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ میں مختلف صحابہ تھے، وہ بھی تو تھے جو حجامت بناتے تھے. نائیوں کو آج کم سمجھے، اگر نائی نہیں ہوگا تو سادھو بن جاؤ گے سب. کیا کرو گے؟ وہ بھی علم ہے. اسی طریقے پر میرے بھائیوں، بزنس کرنا اور بزنس میں ٹاپ کرنا یہ بھی علم ہے، بشرطے کہ نیت صحیح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو سچا تاجر ہوگا اور بڑا مالدار ہوگا. یہاں آنے کا میرا سبب کلکتے میں ایک کانفرنس بنی تھی جو سالٹ اس میں بنی. 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، زیادہ 40 سال. طبی کانفرنس میں میں حاضر ہوا تھا. سید نور الحسن جب گورنر تھے. ہاں. اور اس کے بعد اللہ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ ہر سال نہ صحیح، اس سال تو میں 4 سال میں آیا ہوں، ورنہ ہر سال میں آتا جاتا رہتا ہوں. کلکتے والوں کو بڑی تعداد میں مجھ سے محبت ہے، مجھے بھی کلکتے سے بڑی محبت ہے. اس کے بعد مسلسل آنا جانا یہاں رہا اور آج بھی حاضری ہے آپ حضرات کی خدمت میں. یہاں ٹائیگر ایک اچھا تاجر تھا، انتقال ہو گیا. اب ان کے بچے ہیں، میرا قیام وہیں رہتا ہے. حاجی جمیل ایک اچھا جناب علی تاجر ہے. اور تاجروں کی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے مکان اور تاجروں کے مکان کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہوگی، میرے پڑوس میں ہوں گے. تاجر بنے بابسائی. ہاں، یہ نہیں ہے اصل میں کہ مولوی رہے گا حضور کے پاس، حفظی رہے گا، قاری رہے گا. سچا تاجر جس نے امت کو جنالی پالا، پرورش کیا اور اپنی بزنس سے اونچے مقام پر پہنچایا، وہ حضور کے محل کے پاس میں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا اصل میں کہ بھائیوں، ہر طبقہ اسلام کا اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہے. چھوٹی سی ایک بات سنا دوں آپ کو. حدیث ابو درداء کی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے کچھ تھوڑا سا. یہ ابو درداء وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق نے ملک شام میں بھیجا، اور ساری اولاد ملک شام کی حضرت ابو درداء کی اولاد.
یہ وہیں رہے پھر آخر میں۔ ایک روز ابو درداء آئے، عصر کی نماز پڑھی اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور سارے صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، وہ تنہا بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو درداء وہاں کیوں بیٹھے، یہاں ہو نا۔ لیکن حضور تنہائی میں اس لیے بیٹھا تھا کہ آپ میرے درد کو اصل میں سمجھ سکیں یا میرے سے سوال کر سکیں، اسی لیے بیٹھا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں حاضر ہو رہا ہوں۔ لیکن کیا بات، کیوں بیٹھے تھے تنہائی میں؟ لیکن اللہ کے نبی اس ابو درداء کا کیا حال پوچھنا چاہتے ہو جس کے گھر میں 5 دن سے ایک کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کیسے جاؤں بچوں میں؟ تو میں تنہا اس لیے بیٹھا تھا کہ حضور پوچھیں گے، میں اپنا درد بتاؤں گا، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا نکل گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تھی میری ترجیح، لیکن بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرے گھر میں کوئی برتن ہے؟ تجھے ایک برتن ہے جس سے کٹورا ہم پانی پی لیتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ لیکن جو گھر سے لے کر آؤ، گھر تو قریب ہی قریب تھے سب، جیسے اچھی پور میں یہاں ہمارے سارے حسینیوں کے گھر پاس پاس ہی ہیں۔ کٹورا لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو نیلام کرنا چاہتا ہوں، اے میرے صحابہ کوئی خریدے گا اسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 روپیہ، کٹورا مجھے دے دیجیے، مجھ سے 1 روپیہ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کم ہے، تم بڑھاؤ، ہمت کرو تھوڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ 2 روپے۔ حضور نے فرمایا لے کٹورا 2 روپے مجھے دے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 1 روپیہ دے کر حضور نے فرمایا کچھ جاؤ کا آٹا پاٹا، اس زمانے میں وہی چیزیں تھی، بازار سے خرید کر گھر میں دے دو، بیوی سے کہو کہ بچوں کے لیے کچھ تیار کر دو، وہ کھا لیں گے۔ اور 1 روپے کی اس میں اقاضہ بازار میں کلہاڑی لاؤ خرید کر۔ کلہاڑی جانتا ہے جسے لکڑی کاٹتا ہے، گئے کلہاڑی لے آئے۔ حضور نے فرمایا بھائی کوئی لکڑی لائیے اٹھا کے۔ وہ لکڑی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے چھیلی اور چھیل کر ایک بیٹا جو اس میں لکڑی کا ہوتا ہے وہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد فرمایا روزانہ ابو درداء جنگل میں جایا کرو، لکڑیاں کاٹ کر منڈی میں لکڑی کی بیچا کرو، اور میرے سے ملاقات 15 دن کے بعد میں کرنا، پہلے مت کرنا۔ پورے نماز پڑھتے رہے اپنی مسجد میں، اللہ کے نبی کی 15 دن کے بعد آئے، سامنے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو ابو درداء جیسے ہی دروازے میں گھسے، کچی مسجد تھی حضور کی اس زمانے میں، فرش بھی نہیں تھا، کچے اس پہ ہی مٹی پہ نماز پڑھتے تھے۔ یوں کہیں مسلمان مر گئے، کہاں مر گئے؟ تمہارے نبی کی مسجد کہیں کی تھی بھائی؟ کچی مٹی کی، جو کچی کی، اور تمہارے نبی اور نبی کی امت کی مسجد نبوی میں آج
ایک ایک قالین جناب علی 50 لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے۔ یہ امت صرف اسی لیے نہیں بنی ہے اصل میں کہ دین نماز کو سمجھو، یہ اس لیے بھی بنی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر میدان کے اندر آگے جانے کی کوشش کرو۔ ابو درداء سے پوچھا اللہ کے نبی نے مسکرا کیوں رہے، ہنس رہے ہو؟ حضور آپ نے تو مجھے جنالی بہترین تاجر بنا دیا، مالدار بنا دیا۔ وہ کیسے؟ کہ روزانہ روٹی پکتی ہے گھر کے اندر جوں کی، بچے کھا لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور لکڑیاں لا کر بیچ کر ان کو منڈی میں میرے پہ 25 روپے اس وقت موجود ہیں، یہ لیجیے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی، اس میں غفلت برتی ہم نے قوم تک بات پہنچانے کی بڑی حد تک۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی بات میری 5 وقت نماز پڑھو، دوسری بات یہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، مفتی بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، سمجھے بھائی؟ اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس 64 سال میں یہ نتیجہ نکلا کہ روس کے اندر کیرانہ، کاندھلا، پنجاب، ہریانہ، پانی پت، اس پورے علاقے کے اندر میں نے محنت کوشش کر، میں نے کیا، اللہ نے کی، اللہ کے کرنے سے ہوا۔ آج روس کے اندر 180 لڑکے جناب علی کیرانہ کاندھلے کے لڑکے بہترین قسم کی ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں۔ وہ جب واپس آئیں گے تو کس درجے کے ڈاکٹر رہیں گے؟ دنیا کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو علم مطلق ہے، دکان کا بھی علم ہے، کارخانے کا بھی علم ہے، میرے بھائیوں سب چیزوں کا علم ہے، اپنی اولادوں کو سب میں بھیجنے کی کوشش۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو یاد رہ جائے آپ کو۔ کوئی بیچارہ اچھی پور کا آدمی کہیں تقریر میں گیا، 2.5 گھنٹے تقریر سنی مولوی صاحب کی، جب واپس آیا اپنے گھر بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے کہ جلسے میں، کہ کچھ بات پلے پڑی ہے کچھ؟ کیونکہ 2.5 گھنٹے میں بس میں سوال سمجھ کے بیٹھا رہا، مجھے تو پتا ہے نہیں کہ بنگلہ دیش نے کیا کہا کیا نہیں کہا، مجھے ارے بات وہ کہو جو ان کے کام کی ہو، چھوٹی سی ہو اور مختصر سی ہو اور یاد ہو جائے۔ یہی میرا پیغام ہے، 3 باتوں کا پیغام ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں۔ اور تیسری بات بھی بتا دوں چھوٹی سی، اگر یہ امت فاطمہ کی طرح نکاح ہونے لگے حضرت علی کے ساتھ تو یہ امت دنیا کی سب سے بڑی مالدار امت ہوگی۔ لیکن میرٹھ میں ہمارے یہاں ابھی شادی ہوئی ہے 12 کروڑ روپے کی، 12 کروڑ امت کو دے دیتا، بانٹ دیتا، تقسیم کر دیتا۔ بس شادی فاطمہ کے انداز کی شروع کر دو، ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہنے گا، ایک مسلمان۔ میرے فاطمی والو مختصر سا اپنا نکاح پڑھو، سمجھے؟ مغرب کی نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی سارے صحابہ جناب علی حضور کے دروازے پہ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ سامان جو کچھ ہوگا ہم لے جاؤں اٹھا کے، حضرت علی کے گھر فاطمہ گئی ہے لیکن سامان تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ سامان تھا ایک تکیہ تھا، ایک گھڑا تھا، ایک تکیہ کا گدا تھا، وہ تو میں نے بھیج دیا ظہر کے بعد میں عمر کے ساتھ میں،
اور فاطمہ رہ گئی، مغرب کے بعد فاطمہ کو میں خود چھوڑ کر آؤں گا حضرت علی کے گھر میں۔ پانی پڑا، دونوں کو پلا دیا، واپس ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ امت برباد یوں ہو رہی ہے کہ جو اصل میں لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں، وہ تہ تک نہیں پہنچ رہے کہ یہ امت کا پیغام ہے کیا، وہاں جانا چاہیے۔ اس لیے 3 بات ہو گئی، یہ تو یاد رہے گا نہیں، جو الف باتا بچوں کو بھی یاد ہوتا نہیں، ایک نماز نہ چھوڑیو، ایک تعلیم اپنے بچے کو، جیسا موقع ہو دین کی دنیاوی، جیسے دنیاوی تو نام ہے، اس میں علم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، دین کا دنیا کا کوئی تقسیم نہیں ہے میرے بھائی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں علم موجود تھا، اور کہیں کا علم موجود تھا؟ جوتے جنالی گانٹھنے کا، جوتوں سلائی کرا، موچھیں کاٹھی، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام اس کا بس 2 اذان میں کیا منٹ ہے؟ 10 منٹ ہے، 2 منٹ کی بات ہے۔ ہمارے یہاں کٹھوڑ ہے قصبہ، یہ حسینی جانتے ہیں جی یہیں پر یہ جو ہے نا، یہ اس کا ریسورٹ ہے، نماز کرتے جو مغرب کی نماز، یہ پڑھا بہت چھوٹی اور جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے نیچے تلا بالکل کلوز میں، یہ بلڈنگ ہے۔ اچھا اچھا، انشاءاللہ نا دعا ہے یہ بات تو دعا کرے ہوئے جب دعا ہوئے تو بس آزاد دونوں کام ہو جائیں گے، دعا بھی وہی ہو جائے گی، نماز کے بعد دعا پڑھیں گے۔ بھائی یہ بات سنا دوں میں 1 منٹ کی۔ بابو منقاد کٹھوڑ قصبہ ہے میرٹھ ضلع میں، وہ سائیکل میں پنچر لگاتے تھے، سمجھے؟ سائیکلیں جو چلتی ہیں اس میں کیا لگاتے تھے کٹھوڑ میں؟ چاکا لکھولے پنچر لگاتے، پنچر۔ مایاوتی کے ساتھ میں جڑ گئے، مایاوتی مکھیہ منتری اتر پردیش ہے، لیڈر بن گئے ان کے ساتھ، مایاوتی تو بھائی مایاوتی نے ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا۔ راجیہ سبھا کا ممبر کیا ٹھکانا، اس کی تو تنخواہ بہت ہو، اور جو عزت ہوتی علاقے میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ وہ میرے سے بہت محبت کرتے ہیں، مٹھائی، کپڑے، پھل فروٹ گاڑی بھر کے میرے پاس آئے، اب سے کوئی 9 سال پہلے۔ انہوں نے کہا جی میں راجیہ سبھا کا ممبر بنے گا، اور خوشی میں یہ چیزیں لے کر آیا۔ میں نے کہا ان کو گاڑی ہی میں رکھ دو اور ان کو لے کے واپس اپنے گھر چلے جاؤ، میں نہیں رکھنا گا کوئی چیز۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا آپ کی ناراض کیوں ہو گئے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں راجیہ سبھا میں نے کہا راجیہ سبھا میں تنہا تو پہنچا ہے، دوسرا نہیں کوئی گیا، جو ملے گا تجھے ملے گا۔ میں یہ سامان اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ ایسا کام کر راجیہ سبھا کا بننے کے بعد میں کہ قوم اور ملت اور مسلمانوں کو سب کو ملے۔ لیکن جی میں سمجھا نہیں ابھی بات کو، باتیں کروں سب پیسے کو، سب کو کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، قریبی اجراڑے کیا ہے، یہ سب حسینی جانتے ہیں۔ تیرے پاس جو 10 بیگھے زمین ہے، اس 10 بیگھے زمین کے اندر ایک بہترین کالج ہے، جو دیکھنے میں بھی بہترین ہو، تعلیم میں بھی بہترین ہو۔ جناب علی صبح کو میں آ رہا ہوں اس کی بنیاد رکھنے کے لیے، اس میں بنیاد رکھ دو۔
لیکن جی بہت خوش میں صبح آ جاؤ 10 بجے بنیاد رکھ دی. آج 1750 لڑکے لڑکیاں مسلمانوں کے اس میں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن رہا, کوئی MBBS بن رہا, کوئی کچھ جان رہا, کوئی افسر بن رہا, کوئی کچھ بن رہا, کوئی کچھ بن رہا. ایک لڑکی میرٹھ ضلع کے اندر ابھی پورے ضلع کو بہت غریب کی لڑکی, ماں باپ میں گنجائش نہیں تھی, بابا منقاد نے اس کی رعایت کری, وہ لڑکی ٹاپ پر آئی ہے, ٹاپ کیا اس نے ضلع میرٹھ کو. جب تک تم میں یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر جائز کام کے اندر ٹاپ کریں گے, تب تک میرے بھائیوں امت کو ابھارا نہیں آنا. بس اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی آپ سب حضرات یہاں آئے, اور اللہ ہمارے لیے مغرب کا وقت ہو رہا, اسی مجلس کو جو ہم نے سمندر کے کنارے پر بات کہی آپ نے سنی, اسے قبول فرما لے, اور سب کے جنت میں جانے کا اسی کو اللہ ذریعہ بنا دے. تو اللہ کے یہاں کوئی کمی تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا, دعا یہاں کر لیجیے, نماز وہاں کر لیجیے. اللہم صلی